وہ پلنگ پر واپس بیٹھا، ہاتھوں میں سر دبا لیا۔ ایک فیصلہ جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا وہ صبرین کو چھوڑ سکتا تھا؟ کیا وہ اسے آزاد کر سکتا تھا؟ ایک لمحے کے لیے دل نے کہا، نہیں وہ میری ہے، ہمیشہ میری رہے گی۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے حقیقت نے اسے زور سے زمین پہ دے مارا۔ اگر میں اسے روکوں گا تو یہ میری سب سے بڑی شکست ہوگی، اور اگر میں اسے جانے دوں گا تو شاید یہی میری پہلی جیت ہوگی۔ وہ پہلی بار صبرین کو آزاد کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور یہ خیال اسے بکھیر کر رکھ دے رہا تھا۔ اگلے دن بے حد مصروفیت میں گزرا۔ صبرین جو مسلسل 1 مہینے سے غائب تھی، اب وہ اپنے کام سمیٹ رہی تھی۔ آفس کا سارا کام وہ چیک کرتی، اب اپنی آنکھیں مسلنے لگی جب ہاشم دروازے پہ دستک دیتا اندر آیا۔ میم یہ پارسل آیا ہے آپ کے لیے، ہاشم نے اندر آتے ہی کہا۔ رکھ دو یہیں، صبرین آہستگی سے کہتی تھکی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کے لیے کافی لے کے آتا ہوں۔ میم صبرین، آپ بہت تھکی ہوئی ہیں۔ صبرین ہلکا سا مسکرائی۔ تھینک یو ہاشم۔ ہاشم کی جاتے ہی صبرین کی نظریں میز پر پڑے پیکٹ پر جم گئی۔ ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر پیکٹ اٹھایا۔ اس کا دل انجانے خدشے سے دھڑک اٹھا تھا۔ انگلیوں نے لرزتے ہوئے پیکٹ کی سیل کھولی اور اندر رکھے کاغذات نکالے۔ جیسے ہی اس کی پہلی نظر سطر پر پڑی، اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، آنکھوں میں بے یقینی اتری اور دھڑکن ایک لمحے کو ساخت ہوئی۔ طلاق؟ یہی تو وہ چاہتی تھی، اسی آزادی کے لیے تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ تو پھر آج جب وہ آزاد ہو چکی تھی، دل پہ یاسیت کیوں چھا رہی تھی؟ اس کی نظریں ان کاغذات پر جمی تھی، مگر دماغ کہیں اور بھٹک چکا تھا۔ یادیں ایک ایک کر کے کسی فلم کی مانند آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ وہ دن جب وہ زبردستی شہزام کے نکاح میں گئی تھی، جب اس نے بغاوت کرنا چاہی، جب اس نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ شہزام کا غرور، اس کی ضد، وہ تلخ جملے، وہ جھگڑے، وہ سرد رویہ، وہ سب کچھ ایک ایک کر کے ذہن میں تازہ ہونے لگا۔ پھر وہ لمحہ بھی یاد آیا جب پہلی بار اس نے شہزام کی آنکھوں میں اپنے لیے نرمی دیکھی تھی، جب وہ بیمار ہوئی تھی اور شہزام نے رات جاگ کر اس کا خیال رکھا تھا، جب اسے غیر متوقع طور پر شہزام کی غربت میں تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، آنکھوں کے کنارے نمی سے بھیگنے لگے۔ یہی تو میں چاہتی تھی، پھر آج میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ دل نے جیسے تڑپ کر سوال کیا۔ وہ سچ میں آزاد ہو گئی تھی، مگر کیا واقعی؟ کیا روح کی وہ زنجیریں ٹوٹ گئی تھیں جو اسے شہزام سے باندھ چکی تھی؟ کیا نفرت کے تمام بندھن ختم ہو چکے تھے؟ پیکٹ میں موجود کاغذات لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ تہہ کر کے میز پر رکھ دیے۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی، آنکھوں میں نہ جانے کتنے سوالات کے سائے لرز رہے تھے۔ اب وہ پرسکون ذہن کے ساتھ ولید سے شادی کر پائے گی، کیونکہ ولید نے اس کا کافی انتظار کیا تھا۔ وہ ولید کی مرکوز ہے، اور یہی واحد راستہ ہے کہ ولید جیسے اچھے اور مخلص انسان کا قرض چکا سکے۔ شہزام کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ باہر خاموش رات بچھی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے گردن کو سہلایا، جیسے کسی نادیدہ بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہو۔ طلاق کے کاغذات بھیجے جا چکے تھے، لیکن اس کے اندر ایک خلاصہ پیدا ہو چکا تھا۔ صبرین، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ جملہ خود سے کہنا بھی اذیت تھا،
وہ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صبرین کو چھوڑے گا، آج اپنی مرضی سے اسے چھوڑ چکا تھا۔ لیکن کیا یہ واقعی اس کی مرضی تھی، یا زندگی نے اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا؟ یہ میرے لیے سب سے مشکل فیصلہ تھا، تم سے دستبردار ہونا۔ وہ سانس لینے کے لیے ایک گہرا دم بھرتا ہے، جیسے کوئی وزنی پتھر اس کے سینے پر رکھا ہو۔ صبرین ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی، وہ اب اس کی قید میں نہیں تھی، نہ اس کے حکم کی پابند۔ یہ وہی صبرین تھی جسے وہ کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج وہی سب سے بڑی قیمت دے چکا تھا، اس کی جدائی۔ اسے یاد آیا اس نے صبرین کے ساتھ کیسا رویہ رکھا تھا، وہ سب تکلیفیں جو اس نے اسے دیں، وہ ظلم جو اس نے کیا، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ صبرین ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، چاہے جیسے بھی۔ لیکن اب میں تمہارے ساتھ مزید زیادتی نہیں کر سکتا تھا صبرین۔ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑتا ہے۔ کیا یہ واقعی زیادتی تھی، یا وہ اپنی کمزوری کے باعث مجبور ہو گیا تھا؟ اگر وہ آج بھی پہلے جیسا ہوتا، اگر اس کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا، تو کیا وہ پھر بھی صبرین کو چھوڑنے کا سوچتا؟ دل سے آواز آئی، نہیں، وہ کبھی بھی اسے جانے نہیں دیتا۔ اس کے لیے صبرین ملکیت تھی، ایک ضد، ایک جیت۔ مگر آج وہ ایک جیت کی بجائے ایک انسان کی طرح اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ میز پر رکھے کاغذات کی طرف دیکھتا ہے، پھر آہستہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس کے ساتھ ایک گھاؤ بھی تھا جو شاید زندگی بھر نہیں بھرے گا۔ تم آزاد ہو صبرین، اور شاید آج پہلی بار میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے۔ 5 ماہ بعد ایک مال میں واقع مردانہ ملبوسات کی دکان میں، جب صبرین مردانہ سوٹ دیکھ رہی تھی، کسی نے پیچھے سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ فریہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ یہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، واقعی دوری محبت کو بڑھا دیتی ہے۔ تم نے آخرکار مجھے باہر بلایا۔ اچھا، میں بس چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ مردوں کی ایک شرٹ منتخب کرنے میں مدد کرو۔ صبرین نے ایک نیلی شرٹ اٹھائی اور پوچھا، یہ کیسی لگ رہی ہے؟ فریہ نے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہ شرٹ نوجوانوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم یہ اپنے والد کے لیے نہیں لے رہی ہو تو پھر یہ ولید کے لیے ہوگی۔ صبرین کا چہرہ اتر گیا۔ ہاں، میں یہ ولید کے لیے لے رہی ہوں۔ میں نے اسے ناراض کر دیا تھا، اس لیے میں اسے ایک شرٹ خرید کر معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس کا سائز معلوم نہیں۔ 5 مہینے ہو گئے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے بیچ کی ناراضگی کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔ بظاہر وہ بات کر رہا ہے مجھ سے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ اداس اور ناراض ہے مجھ سے، کیونکہ میں نے اسے مثبت جواب نہیں دیا پرپوزل کا، باوجود اس کے کہ میں شہزام سے طلاق لے چکی ہوں۔ اب پھر بھی خود کو کسی دوسری شادی کے لیے مادہ کرنا مشکل امر لگ رہا ہے مجھے، لیکن فریہ، ولید نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ سہا ہے، بہت انتظار کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ اچھا کروں اس کے لیے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو میں اس سے نکاح کے لیے تیار ہوں، وہ کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی، پھر سر جھٹک کے فریہ کو دیکھنے لگی۔ اوف، کیا کروں اب اس شرٹ کا سائز کیسے پتہ کروں؟ اگر تمہیں اس کا سائز نہیں معلوم تو شرٹ خریدنے کی ضرورت ہی نہیں، مردوں کے لیے ایک گھڑی خریدنی چاہیے۔ چلو آؤ، کوئی اچھی گھڑی منتخب کریں۔
یہ کہہ کر فریہ نے اسے دکان سے باہر کھینچ لیا۔ صبرین نے بھی غور کیا اور محسوس کیا کہ واقعی گھڑی ایک آدمی کی شخصیت کے مطابق زیادہ بہتر ہوگی۔ کیا میں تمہارے کام کی مصروفیت میں خلل ڈالا؟ ارے میں ایک ڈائریکٹر ہوں اور ساتھ ہی سالون کی منگیتر بھی۔ میں جب چاہوں جا سکتی ہوں۔ کون مجھ سے سوال کرے گا؟ اس کے علاوہ سالون اس وقت شہزام کو پولیس اسٹیشن سے ضمانت پر رہا کروانے میں مصروف ہے۔ اسے کمپنی کے معاملات کی کوئی فکر نہیں۔ صبرین نے اپنی بھویں سکیڑ لیں۔ وہ اور فریہ بار بار شہزام کا ذکر کر رہے تھے۔ جیسے ہی صبرین نے موضوع بدلنے کا سوچا، فریہ اچانک اس کے قریب ہو کر سرگوشی کرنے لگی۔ سننے میں آیا ہے کہ شان کے ساتھ حراستی مرکز میں کچھ ہوا تھا۔ 5 مہینے پہلے اسے ہنگامی علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا تھا۔ صبرین حیران رہ گئی اس کی مہارت کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے ساتھ کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بآسانی 10 آدمیوں سے نمٹ سکتا ہے۔ اسے اب محسوس ہوا کہ 5 مہینے سے وہ شہزام سے نہ ملی ہے، نہ سامنا ہوا ہے، نہ کوئی خبر ہے اس کی۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کی چوٹیں کافی سنگین لگتی ہیں، فریہ نے مزید کہا۔ جب میں نے پچھلے دنوں شاہ فیملی کے ساتھ کھانا کھایا تو آنٹی ونیسا نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ خیر، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ صبرین ایک لمحے کے لیے گمسم رہ گئی، لیکن آخر میں اس نے خود کو اس بارے میں زیادہ سوچنے سے روکا۔ شہزام کا ذکر بند کرو، میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ چلو گھڑیاں دیکھتے ہیں۔ ہائے، میں تو بس تمہیں ہنسانا چاہ رہی تھی۔ جب تک وہ میرے پیچھے نہیں آ رہا میں خوش ہوں۔ آخر کار صبرین نے پاتیک فلپ کی ایک گھڑی منتخب کی۔ کھانے کے بعد صبرین گھر جانے والی تھی، لیکن فریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے ساتھ ایک جگہ چلو آؤ۔ جب وہ وہاں پہنچی تو صبرین کو احساس ہوا کہ یہ ایک نیلامی تھی جہاں آج رات آسٹریلیا کے تمام امیر لوگ جمع تھے۔ تو مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ دوبارہ سے نیلامی کیوں لگی ہے؟ صبرین نے ناراضگی سے پوچھا۔ ہاں، وہ کینسل ہو گئی تھی، لیکن 5 مہینے بعد دوبارہ سے آج رات سوری فیملی کا ولا نیلام ہونے جا رہا ہے۔ میں اسے خرید نہیں سکتی، لیکن مزہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ فریہ نے جوش سے اسے اندر کھینچ لیا۔ رکو، مجھے ایک ٹوپی خریدنے دو۔ صبرین رک گئی۔ مجھے یقین ہے کہ تانیہ اور باقی سب بھی یہاں ہوں گے۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا موڈ آف کر دیں گے۔ یہ سچ ہے۔ اب جب کہ اس کا شوہر گیہان آسٹریلیا کا سب سے بااثر نوجوان ہے تو یقیناً وہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگی ہوگی۔ فریہ نے بھی ویسے ہی ٹوپی خریدی اور دونوں نے سن گلاسز پہن کر محتاط انداز میں دوسرے فلور پر ایک نجی کمرے میں قدم رکھا۔ آج رات بہت سی اشیاء کی نیلامی ہو رہی تھی اور سوری فیملی کے ولا کی نیلامی کی آخری شے تھی۔ نیلامی کے دوران صبرین واش روم جانے کے لیے اٹھی اور وہاں الینا اور آفتاب سے آمنا سامنا ہو گیا، مگر وہ اب محبت کرنے والے جوڑے نہیں لگ رہے تھے۔ آفتاب نے ایک نوجوان حسین عورت کو بازو میں لے رکھا تھا جو کوئی اور نہیں بلکہ جمائرہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں جان بوجھ کر الینا کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آنٹی الینا، کیا آپ حال ہی میں بہت زیادہ دباؤ میں رہی ہیں؟ آپ پہلے سے کہیں زیادہ بوڑھی لگ رہی ہیں، جمائرہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خوشی سے کہا۔ لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے، آخر کار سوری فیملی کی موجودہ حالت کو دیکھیں۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو پریشانی سے میرے بال بھی سفید ہو چکے ہوتے۔ چاہے میں بوڑھی ہو جاؤں، پھر بھی میں تم جیسی لڑکی سے کہیں زیادہ بہتر ہوں
جو اپنے والد کی عمر کے آدمی کے ساتھ سوتی ہے۔ الینا پہلے سے زیادہ سمجھدار اور پرسکون ہو چکی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے پاس اب غصہ کرنے یا دکھی ہونے کا کوئی حق نہیں بچا تھا۔ تم؟ جمائرہ کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے فوراً آفتاب کا بازو پکڑ کر نخرے سے کہا، سن رہے ہو نا جان، یہ تمہیں بوڑھا کہہ رہی ہے، لیکن میرے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ تم تو اب بھی بہت جوان لگتے ہو، جیسے 30 سال کے ہو۔ واہ، کتنی میٹھے باتیں کرنا جانتی ہو تم۔ آفتاب نے فلرٹ کرتے ہوئے اس کے گال کو نرمی سے دبایا۔ الینا کو ان دونوں کی اس حرکت سے نفرت محسوس ہونے لگی۔